مولانا یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو رہی تھی کہ مسلمان خیر امت بن کے رہے اور قرآن کی بھی تلقین ہے، آپ پوری عمر تبلیغ کرتے آئے ہیں، اس کو عملی شکل تک اس مقصد کو حاصل کرنے تک جو ابھی تک عملی مشکلات کا سامنا ایک مبلغ کو پیش آ رہا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین و بعد۔ مولانا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کہ ہماری وادی کشمیر میں اکثر بیشتر لوگ مذہبی معلومات سے زیادہ تر بے خبر تھے، علماء کی بہت قلت تھی، اور علماء کی قلت ہونے کی وجہ سے لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ لیکن اب اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج کل بڑے بڑے علماء کرام ہماری وادی کشمیر میں مختلف تنظیموں میں جو کام کر رہے ہیں، بہت سی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر اس سلسلے میں سب سے آگے رہی ہے اور رہے گی۔ قرآن کی آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو عملی طور اپنانے کے لیے بلند باغ دعوے تو بہت سے لوگ کر ہی رہے تھے، لیکن عملاً اس پر بہت کچھ کرنا باقی ہے، اس لیے کہ اس اتفاق و اتحاد کے خاطر ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے ہر صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرح رجوع کرنا پڑے گا۔ ان کی طرف رجوع کرنے سے ہی قرآن کی اصلی حقیقت ہم جان سکتے ہیں۔ تو اس اتفاق و اتحاد کے خاطر جو میں سمجھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتاب اللہ ہو حبل اللہ، اللہ کی رسی جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ من تبعہ کان علی الہدی، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے سے، قرآن و سنت کو دل میں جگہ دینے سے پہلے تو اپنی اصلاح ہو سکتی ہے، جب اپنی اصلاح ہوئی تو دوسروں کو اصلاح کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جو اسلام میں فقہی ترجمانی ہے، روایات کو نقل کرنے کا سلسلہ ہے، اور جو معروف اسلامی مسالک ہیں، ان کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول کس طریقے سے سازگار بنایا جا سکتا ہے؟ مولانا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو میں پہلے ہی بتا رہا تھا کہ دنیا میں جو آج کل یہ پرنٹ کا سلسلہ جو ہو رہا ہے، مختلف لوگوں کو سمجھنے کے لیے، مختلف مسالک کے علماء کرام کا ویو جاننے کے لیے آج کل پرنٹ نے ہمارے لیے اتنی سہولیت پیدا کر دی ہے کہ اب ہر کسی کی بات کو ہم بازار میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھیں، سنی سنائی باتوں پر عمل لوگ کر رہے تھے، اسی لیے وہ تلخیاں موجود تھی زیادہ تر۔ تو آج کل اللہ کا شکر ہے کہ مثلا میں یہ کہنے میں اپنے کو حق مناسب سمجھتا ہوں کہ پہل تو یہاں شیعوں کے بارے میں جو کہا جاتا تھا، سنیوں کے بارے میں جو کہا جاتا تھا، اب مستند علماء کرام کے تصانیف سے جو معلوم ہوتا ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو من گھڑت تھی، جن کے بارے میں کچھ حقیقت نہیں تھی۔ تو اسلام سمجھنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، یا قرآن ہے یا قرآن کے شارع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اور قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سب سے پہلے جو اچھی طرح سے سمجھ پائے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ تو ان کی سیرت اور ان کی اس کارکردگی کو سامنے لا کر ہم اپنے میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ باقی فقہی مسالک جو ہے ان کی طرف سے تو ہمیں یہی ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اترکو قولی بخبر رسول، ہماری بات کو چھوڑ دیجئے جب آپ کو رسول کا کلام پہنچ جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اپنے طور سے اعتراف ہے، عالم ہو کر بھی، امام ہو کر بھی، کہ ہو سکتا ہے ہماری بات کہیں قرآن اور حدیث کے خلاف تو مت ہو جائے، تو ہم اپنے کو بری و ذمہ قرار دیتے ہوئے پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری بات کو کہیں آپ قرآن اور حدیث کے مخالف پائیں گے تو ہماری بات کو چھوڑ لینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پکڑ لینا۔ جب یہ رجحان پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف دور ہو جائیں گے، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے،
اور ہم ایک بن جانے میں ہمارے لیے بہت کم وقت کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں امت اسلامی کو قالب میں ڈالنے کے لیے آپ کا عالم اسلام کے لیے کیا پیغام؟ تو میں عالمی اسلام کو اپنی طرف سے کیا پیغام دے سکتا ہوں اپنے علم کی طرف نظر کرتے ہوئے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس وقت سب سے یہ اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے، یہ منافرت دور کرنے کے لیے چوٹی کے علماء کو نزدیک لانا پڑے گا۔ جب بڑے علماء نزدیک آ جائیں گے تو یہ میسیج جو نیچے تک پہنچ جائے گی تو یہ ایک اچھا سا رنگ دکھا لے گی۔ ہاں، تو یہ میری خواہش ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، جب وہ ہمارے ایک کشمیر میں ایک بہت بڑے عالم حنفی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہ ایک جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ اے اللہ میرے ان علماء کرام کی ہدایت فرما۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے ہدایت فرمائیں، آپ ہمیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب انہیں ہدایت ہو جائے تو آپ لوگوں کی ہو ہی گئی ہے۔ تو اس تفرقہ اور اس اختلاف کا باعث جو ہے وہ میرے خیال میں یہی ہے کہ بڑے علماء کرام ذرا نہ جانے کس وجہ سے، یا ویسے ان پر تو تبصرہ کرنا اب ٹھیک نہیں رہے گا، میری یہی بات ہے کہ ان کو نزدیک لا کر ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پہل کی جائے، تو انشاءاللہ الرحمن اتفاق و اتحاد کی بہار بہت جلد پیدا ہو جائے گی۔ تو کشمیر میں تو انشاءاللہ الرحمن اگرچہ یہ دور دراز علاقہ ہی ہے دنیا سے، لیکن یہاں تو اس وقت تک تقریباً باقی تمام ممالک کے نسبت، باقی تمام ریاستوں کے نسبت ہمیشہ سے اتفاق و اتحاد کی فضا باقیوں کے نسبت بہت اچھی رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم آگے بھی اس سے بھی زیادہ اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔